أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، نوجوانان ملت، حاضرین مسجد، اللہ رب العزت کا بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید تراویح کی نماز میں سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اور محض اسی کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں 6.25 پارے مکمل ہو گئے، اور مکمل سورہ مائدہ آج امام صاحب نے تراویح کی نماز میں سنائی اور ہم نے سنی۔ قرآن مجید کے جو مرکزی موضوع ہیں وہ توحید کا، رسالت کا اور قیامت کا عقیدہ، جو دین اسلام کے بنیادی اور تمام عقیدوں کی جڑ اور بنیاد اور ماں کہلاتے ہیں، پورے قرآن مجید کو اول سے اخیر تک آپ پڑھیں، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ سنیں۔ یوں تو قرآن مجید میں بہت سارے مسائل، قوموں کے واقعات، نبیوں کے حالات آپ حضرات کو ملیں گے، لیکن ان تمام واقعات کا، پچھلی قوموں کے حالات کا ذکر کرنے کا مقصد اور سنانے اور بتانے کا مقصد وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ اور قیامت آنے والی ہے، یہ عقیدہ مضبوط اور پختہ ہو جائے۔ چنانچہ آج بھی جو پارہ پڑھا گیا، اس میں خاص طریقے پر عقیدہ تثلیث کو رد کیا گیا، یعنی عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، خدا بھی مانتے ہیں، اور ان کے وہاں تثلیث کا، اقالیم ثلاثہ کا ایک عقیدہ ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا، ان کو سولی دے دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودیوں کا خیال یہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن اور یہودیوں نے سازش رچی، تدبیر انہوں نے اختیار کی، کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو قتل کر بھی دیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے اور زمین میں کہیں پر ان کی قبر بنا دی گئی، ان کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن مسلمانوں کا، پوری امت کا اجماعی اتفاقی، ہر دور میں تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق رہا۔ قرآن مجید نے یہ تعلیم دی، ہمیں آپ کو بتلایا۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی تو قتل کیا گیا، نہ ہی ان کو سولی دی گئی، بلکہ اللہ پاک نے معجزانہ طریقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر قرب قیامت میں جب دنیا کا اخیر زمانہ آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، اور یہ تمام تفصیلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی۔ یہاں تک بھی حدیثوں میں بتلایا گیا کہ آپ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر نزول فرمائیں گے اور پھر آپ دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دنیا کو انصاف سے بھریں گے، کفر مٹ جائے گا۔ تمام کے تمام یہودی اس وقت میں آپ کو مانیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کو نبی تسلیم کریں گے، پوری دنیا ایمان والوں سے بھر جائے گی۔ یہ پوری تفصیلات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جو آیتیں آج پڑھی گئی، سنی گئی، ان میں بھی یہ ذکر کیا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ نہ ہی تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہوں نے ان کو سولی دی، لیکن ان کو شبہے میں ڈال دیا گیا۔ اس سلسلے میں تفسیر کی کتابوں میں شبہے میں ڈالنے کے 3 واقعات لکھے گئے۔ ایک واقعہ تو یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سچے متبعین، ماننے والے، ان سے تعلق رکھنے والے، جن کو قرآن مجید کی اصطلاح میں حواری کہا گیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 11 تھی اور ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 29 کے قریب تھی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے معتقدین، سچے آپ سے محبت کرنے والے اور سچے آپ کے متبعین تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گھیر لیا اور آپ کے قتل کا پورا منصوبہ اور پروگرام بنا دیا۔ تقریباً 4000 یہودیوں کی ایک فوج اور ایک طرح کا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے در پہ۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ بھئی تم میں کوئی آدمی ایسا ہے جو میرے اوپر اپنی جان کو قربان کر دے، جنت کا مستحق بن جائے اور جنت میں اسے میرا ساتھ مل جائے؟ چنانچہ آپ کے حواریوں میں سے، آپ کے ساتھ والوں میں سے، آپ کے اصحاب میں سے ایک تیار ہو گئے، میں تیار ہوں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا لباس دے دیا، اپنے کپڑے دے دیے۔ اس شخص نے عیسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن لیا اور لباس پہن کر جیسے وہ باہر نکلا تو اس کی شکل بھی اللہ کی طرف سے بدل دی گئی، دیکھنے میں بالکل ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ چنانچہ یہودیوں نے جب یہ نکل کے وہاں سے چلے، انہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ان پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا اور اپنے طور پر مطمئن ہو گئے گویا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور ان سے ان کا صفایا کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ یہودیوں نے
ایک شخص کو پہرے دار بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا۔ اللہ پاک نے اس مکان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ جسم کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ یہودی جو پہرا دے رہا تھا آپ کہیں یہاں سے نکل کے نہ چلے جائیں، اللہ پاک نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر کے قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ یہودی جب اندر مکان میں داخل ہوئے، انہی میں کے ایک آدمی کو جو قتل کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی، اور انہوں نے اپنے ہی آدمی کو قتل کر ڈالا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ۔ اور یہ بات اس طرح بھی سمجھی جا سکتی ہے، دنیا میں اللہ کے نبی آئے، پیغمبر آئے، اللہ کے جو نبی پیغمبر رسول آئے، چاہے تو ان کی قوم نے انہیں مان لیا، یا یہ کہ پھر ان کی قوم نے جن کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا انہوں نے نہیں مانا، نبی کی تکذیب کی، نبی کی مخالفت کی، تو پھر دو صورتیں سامنے آئی، چاہے تو ان انکار کرنے والے، ان جھٹلانے والوں کو اللہ پاک نے عذاب میں گرفتار کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب ٹوٹ پڑا، کسی پر آگ کے گولے برسائے گئے، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی پر ایک چیخ ایسی آئی کہ جس سے ڈر کے مارے سب کے سب مر گئے، فاخذتهم الصیحہ قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ پتھروں کی بارش کر دی گئی، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کو جھٹلایا تو اللہ پاک نے پتھروں کی بارش فرمائی، اور کہیں پر یہ ہوا کہ پوری بستی کو اٹھا کر اللہ پاک نے نیچے سے اوپر زیر و زبر کر دیا، اس کو پلٹ دیا اور وہ ختم کر دی گئی۔ یا دوسری شکل یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے وہاں سے اپنے نبی کو بلا لیا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ملک شام کی طرف چلے گئے، ایسے موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں ستایا گیا، فرعون نے مقابلہ کیا، فرعون نے مخالفت کی، فرعون کے لشکر آپ کے درپے ہو گئے، تو اللہ پاک نے موسیٰ کو حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ میرے بندوں کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی مصر سے نکل کر شام کی طرف آ گئے، یعنی گویا اللہ پاک نے چاہے تو ان جھٹلانے والوں کو مٹا دیا، یا پھر اپنے نبی کو وہاں سے کسی دوسری جگہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، جیسے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والوں نے آپ کو ستایا، ہر طرح کے ظلم کے پہاڑ آپ کے اوپر توڑے گئے، مکی زندگی میں 13 برس تک صحابہ کرام کو بھی اور حضور پاک علیہ السلام کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر کے 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ کو بند کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اسے ایٹھا گیا، شہر حرم میں سجدے کی حالت میں آپ کی کمر مبارک پر اونٹ کا اوج لادا گیا، ایسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مکے کی گلیوں میں کھینچا گیا، ایسے خباب ابن عرف رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا، غرضے کے مسلمانوں کا نبی پاک علیہ السلام کا مکے میں رہنا دوبر کر دیا گیا۔ بالآخر اللہ کا حکم آیا، اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا اور آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی
آج کی ولادت، آج کی پرورش، بچپنے میں آپ کا بولنا گہوارے کے اندر، یہ ساری کی ساری چیزیں خلاف عقل معجزانہ طریقے پر جب یہودیوں نے آپ کو ستایا، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے معجزانہ طریقے پر پیدا کیا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بن باپ بن ماں کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت آدم کی طرح ہی، اگرچہ ماں تو موجود ہے مگر آپ کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ پاک نے بن باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ کی ولادت بھی معجزانہ طریقے پر، اللہ نے آپ کا ذکر قرآن میں سارے نبیوں سے زیادہ کیا ہے، سارے نبیوں سے۔ آپ کی نانی کا ذکر، آپ کی ماں حضرت مریم کا ذکر، آپ کے بچپنے کا ذکر، آپ کے ادھیڑ عمری کا ذکر، آپ کے معجزات کا ذکر، آپ کے معجزانہ واقعات کا ذکر، کہ پھونک دیتے تو پرندہ مٹی کا اڑنے لگتا تھا، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ وہ آیت بھی آج پڑھی گئی ہے سورہ مائدہ کے آخر میں کہ احیی الموتیٰ بإذنی، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں یہ کرتا، میں فلاں کرتا۔ یہ بہت ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی، جس طرح یہ ساری باتیں معجزانہ طریقے پر ایسے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، اسی طرح سارے نبیوں سے الگ ہٹ کر اللہ پاک نے آپ کی ہجرت بھی معجزانہ طریقے پر اس دنیا سے بالکل دوسری دنیا ہی میں حکم دے دیا کہ تم دنیا چھوڑ کر ہی میرے پاس آ جاؤ، گویا کہ دنیا سے ہجرت کر کے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے۔ قرآن مجید میں خود اللہ پاک نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا ومکروا ومکر اللہ، یہودی اپنی سازشوں میں، مکاریوں میں، ادھیڑ بن میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ پاک اپنی الگ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ ہی اپنی تدبیر میں سب سے بہتر اچھی تدبیر کرنے والا۔ اور یہی ہوا کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا عیسیٰ فکر نہ کرو، غم نہ کرو، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور اپنی طرف تجھے اٹھانے والا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی تھوڑا سا بیچ میں عرض کرنے کی، آپ کو سمجھنے کی ہے کہ کچھ لوگ آج ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ نہیں اٹھایا گیا، ان کی موت ہو چکی، وہ وفات پا چکے، بلکہ من گھڑت طریقے پر یہ بھی کتابوں میں لکھ دیا کہ سری نگر کشمیر کے محلہ خانے وال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ ایسا لکھنے والا، ایسا کہنے والا، اور اپنے آپ کو مسیح موعود کہنے والا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرنے والا، اسی ہندوستان کا صوبہ پنجاب کا رہنے والا، ضلع گرداسپور کے قصبہ قادیان میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے قصبہ قادیان میں پیدا ہوا، اور اس نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں مہدی موعود ہوں، کبھی اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں۔ وہ صاف کہتا ہے کہ جس مسیح کے قرب قیامت میں آنے کی حدیثوں میں پیشین گوئی دی گئی ہے، وہ مسیح ابن مریم تو مر چکا، اب وہ مسیح بن کر کے میں آیا۔
اور باقاعدہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس سے بھی آگے بڑھ کر باقاعدہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ نبی سے بھی زیادہ اپنے آپ کو افضل بتلایا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ تک دعویٰ کیا کہ وہ آمنہ کا بیٹا مکے میں پیدا ہونے والا محمد وہ تو ناقص تھا، اور اب میں دوسرا اسی کا مظہر بن کر پنجاب میں پیدا ہو رہا ہوں، میں اسی محمد کا کامل افسو کامل شکل میں اب میں 1400 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ بات خاص طریقے پر یاد رکھنے کو یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ، کبھی بھی مسلمانوں کے بیچ اس عقیدے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہوا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام قرآن مجید میں صاف طریقے پر ارشاد فرما دیا گیا، انی متوفی کا ورافعہ کا، اور قرب قیامت میں پھر دوبارہ نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت میں حضرت عیسیٰ نبی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے کہ معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں سے ملاقات عالم برزخ میں ہوئی، مگر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا دیے گئے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اسی حیات جسمانی کے ساتھ آسمانوں پر ہوئی، اور جب حیات جسمانی کے ساتھ وہ ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل اور داخل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضور پاک علیہ السلام ہی کی شریعت کا اتباع کریں گے۔ ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب نبی ہوں گے، جب وہ خود نبی ہیں، تو پھر گویا کہ اس وقت تو ان کی نبوت ان کے کام نہیں آئے گی، اور وہ حضور پاک علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل کریں گے۔ اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے، اگر ہمارے ہندوستان کا پریزیڈنٹ، یہاں کا صدر جمہوریہ ہند دوسرے کسی ملک میں چلا جائے، جب دوسرے ملک میں ہمارے ملک کا صدر چلا جائے گا، یا کسی دوسرے ملک کا صدر ہمارے ملک میں آ جائے، تو کیا ہمارے ملک میں آنے کے بعد یا ہمارے ملک کے صدر دوسرے ملک میں جانے کے بعد وہاں کیا وہ اپنا ہندوستان والا قانون چلائے گا؟ ہندوستان میں گاڑیاں چلتی ہیں لیفٹ ہینڈ، باہر کے ملکوں میں گاڑیاں چلتی ہیں رائٹ ہینڈ، تو کیا ہندوستان کا صدر نہیں میرے ملک میں، میرے ہندوستان میں گاڑیاں رائٹ ہینڈ نہیں چلتی بلکہ لیفٹ ہینڈ چلتی ہیں، یہاں پر بھی وہ قانون چلائے گا؟ نہیں چلائے گا نا۔ جس ملک میں جائے گا اسے وہاں پہنچ کر اسی ملک کے قانون کا فالو کرنا ہوگا، اسی کو ماننا ہوگا۔ لیکن کیا وہ دوسرے ملک میں جا کر وہاں کے قانون کو ماننے والا، کیا اب وہ ہندوستان کا صدر نہیں رہے گا؟ کیا صدر تو رہے گا، صدر والا اعزاز رہے گا، صدر والا منصب رہے گا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے، آپ امتی بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، لیکن نبی ہونے کے باوجود قانون ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت کا قانون، انجیل کا قانون نہیں چلے گا۔ تو اس آیت میں چونکہ آج یہ پڑھی گئی ہے، اس لیے میں نے اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا ذکر کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ پاک نے فرمایا نہ ان کو قتل کیا یہودیوں نے، وما صلبوہ، نہ ان کو سولی دی، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے اوپر صبح ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یہ لوگ جو تھے اختلاف میں پڑ گئے، شک میں پڑ گئے، اور ان کو کوئی بھی صحیح چیز ان کے سامنے نہیں آ سکی ہے، بلکہ آگے اللہ پاک نے صاف فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یقینی طریقے پر
ان کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آگے کی آیتوں میں بھی اور اس سورت کے بالکل اخیر کی آیتوں میں بھی اور اخیر کے رکوع کے پہلے والے رکوع میں بھی اور بیچ بیچ میں بھی کئی جگہوں پر اللہ پاک نے خاص طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا بار بار تذکرہ فرمایا، چونکہ اس امت سے خاص تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ہمارے نبی کے وہ صحابی ہیں، اسی امت میں بعد میں وہ آنے والے ہیں، ان کے تعلق سے خاص طریقے پر ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے۔ اس وجہ سے سارے نبیوں سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں اور احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آج جو سورت المائدہ پڑھی گئی، اسی سورت میں وہ آیت بھی آپ کو سننے کو ملی جس میں اللہ پاک نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان فرمایا، اور وہ قرآن مجید کی آیتوں میں سب سے آخری آیت ہے احکام کی آیتوں میں، جن آیتوں میں اللہ نے احکام اور مسائل ذکر کیے ہیں۔ آیتوں کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اخیر کے اعتبار سے سب سے بعد میں نازل ہونے والی آیت یہ آیت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کافروں نے، ان یہودیوں نے، ان اسلام کے دشمنوں نے کتنے جتن کیے، کیا کیا تدبیریں رچی، کتنی سازشیں انہوں نے بنائی اسلام کو مٹانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے، لیکن ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی۔ اسلام کا بال بیکا نہیں کر سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر لوگ تمہارے دین کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکے، اب تک نہیں بگاڑ سکے، آئندہ کیا بگاڑ پائیں گے، ان کو مٹا نہیں سکے اب کیا مٹا پائیں گے، آج تک کچھ نہیں بدل سکے آئندہ کیا بدل پائیں گے، آج یہ بالکل مایوس ہو چکے۔ آگے فرمایا عجیب چیز، بس یہی لفظ سنانا اور بتانا، فلا تخشوهم واخشونی، اے مسلمانوں تمہارے دین کو بدل دیں گے، تمہارے دین کو کمزور کر دیں گے، تمہارے دین کو مٹا دیں گے، اس سے تو کافر بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ اطمینان رکھو، یقین رکھو، اللہ کے دین اسلام کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ بگاڑنے والے بگڑ گئے، مٹانے والے مٹ گئے، اللہ کا دین اسی طرح جیسے نازل ہوا اسی طرح باقی ہے۔ لیکن اے ایمان والو، اے دین والو، خطرہ ایک بات کا ہے، اس بات کو تو خطرہ نہیں کہ دین مٹ جائے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اتارا، ہم ہی حفاظت کرنے والے، لہذا دین کو کوئی مٹا دے گا اس کا تو خطرہ ہے نہیں۔ خطرہ کس بات کا ہے؟ خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں تم نہ جھک جاؤ، خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں تم نہ دب جاؤ، خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں تم نہ ڈر جاؤ۔ اللہ نے فرمایا فلا تخشوهم واخشونی، تم ان کافروں سے دبنا مت، ڈرنا مت، جھکنا مت، اگر ڈرنا تو واخشونی، مجھ سے ڈرنا، سمجھے نہیں؟ فلا تخشوهم واخشونی، ان سے مت ڈرنا، واخشونی بس مجھ سے ڈرنا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کامل کر دیا تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو۔ کون ہے کامل کرنے والا؟ اللہ۔ اللہ جس کو مکمل کرے کیا اس میں کچھ کمی ہوگی بھائی؟ اللہ جس کو مکمل کرنے والا اس میں کسی بھی اعتبار سے نہ کچھ نکالنے کی، نہ کچھ ڈالنے کی، نہ کمی کی، نہ زیادتی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل مکمل اللہ پاک نے فرما دیا۔ اور ایسا مکمل ہے دین، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی لمحہ
کوئی آن، کوئی موقع، کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کی ہدایت اور رہنمائی نہ دی۔ سونے کا، کھانے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، مسجد میں آنے کا، گھر جانے کا، آپس میں ملنے کا، کپڑے پہننے کا، کون سا طریقہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا؟ آنکھ میں سرما ڈالنے کا، بالوں میں مانگ نکالنے کا، ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا، پیروں کے ناخن کاٹنے کا، ساری چیزیں ہمیں بتلائی گئی۔ دین ایسا کامل اور مکمل، اور فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے یہ اسلام والی نعمت جو تھی اس کو بالکل مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اللہ کے یہاں قبول ہونے والا دین دین اسلام ہے، ہر اعتبار سے کامل اور مکمل دین دین اسلام۔ اب وہ آیت باقی ہے جو میں نے پڑھی، سمجھ میں نہیں آتا کیسے معاملے کو تھوڑا سا قابو میں کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کے بیٹھنے کا وقت بھی مکمل ہو چکا، اور وہ آیت بھی کچھ تفصیل کو چاہتی ہے۔ اس میں بیان فرمایا گیا، یہ تو ترجمہ اور اس کا ضروری مطلب وہ تو تھوڑے سے وقت میں ہو سکتا ہے، لیکن اس سے متعلق کچھ دوسری باتیں وہ ذرا تفصیل کو چاہتی ہیں۔ باہر کیف ترجمہ تو آپ سن ہی لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، دین اسلام سے واپس اپنے پہلے کسی دین میں، کسی بھی دنیا کے دین میں چلا جائے، کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ پاک ایک ایسی قوم کو لائے گا، ایک ایسی جماعت کو پیدا کرے گا، یحبہم، کہ وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ یحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے وہ محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں پر بڑے نرم مزاج ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے زبردست زور آور ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا بالکل خوف اور اندیشہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے وہ اسے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑی کشادگی والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ، ایک آیت کا ترجمہ۔ اس آیت میں پیشین گوئی ہے، اس آیت میں بہت پہلے سے یہ بات بتلائی گئی کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ دین سے پھر جائیں گے، پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو اللہ کے محبوب ہوں گے۔ اب غور یہ کرنا ہے کیا ایسا واقعہ ہو چکا تو کب؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت ہے، اسی وقت میں ایک شخص مسیلمہ کذاب، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک یمن کا رہنے والا اسود عنسی ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور کے بعد ایک شخص طلیحہ اسدی ہے، اس نے بھی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ سجاہ نام کی ایک عورت ہے، وہ بھی کہنے لگی ہم ہی کیوں پیچھے رہے میڈم صاحبہ، اب تک مرد بنتے آئے نبی، ہم بھی نبیہ ہیں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ ٹھوک دیا۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگ جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ روک لی، زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، حضور لیتے تھے، حضور کو دیا کرتے تھے، اب حضور ہمارے بیچ میں موجود نہیں، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانیں گے زکوٰۃ۔ کتنے سارے ہنگامے، فتنوں کا دروازہ کھل گیا گویا کہ اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سب سے پہلے جانشین پیغمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روانہ کیا،
مسلمہ کذاب کے مقابلے پر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے کبھی حضور کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا تھا، آج اللہ نے یہ کام ان سے لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اس دن تکلیف پہنچی تھی اپنے چچا کی شہادت سے، آج حضور کی روح کو سکون مل گیا ہوگا کہ آج کے مقابلے پر جھوٹی نبوت کا جو دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب ہے، اس کا سر کاٹنے والا وہی وحشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے وحشی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ کچھ لوگوں نے توبہ کر لی۔ حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کی مجلس بلائی، مشورہ کیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے۔ صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ اب نیا مورچہ نہ کھولا جائے، چاروں طرف لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، اس طرح سے تو مرکز کمزور ہو جائے گا، ان سے بعد میں دیکھا جائے گا۔ پھر کلمہ تو یہ پڑھتے ہی ہیں، انکار دینے سے یہ مکر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، سرے سے فرضیت کے منکر تو ہے بھی نہیں، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں یہ کہہ رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان سے لڑائی نہ لڑیے، ان سے لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاہے تم سب اپنے گھر چلے جاؤ، کوئی میرا ساتھ نہ دو، چاہے مکے میں چیل کوے نوچ نوچ کر کے لاشوں کو کھا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تمت دین وانقطع الوحی ان قصوانا ایون، دین مکمل ہو چکا، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، میرے جیتے جی دین میں کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی فرمائی، اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی، جدھر قدم بڑھایا اللہ پاک نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، صدیق اکبر کو کامیابی ملی، اور ان تمام جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور جتنے بھی یہ زکوٰۃ کو روکنے والے تھے، اسلام سے پھرنے والے تھے، ان میں سے بہت سارے توبہ کر کے واپس اسلام کے اندر آ گئے۔ تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بہت بڑی پیشین گوئی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے۔ اللہ پاک نے یہ پیشین گوئی بہت پہلے سے قرآن مجید میں فرما دی تھی۔ یوں تو اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، قتال مرتدین مستقل ایک تاریخ کا واقعہ ہے، قرآن مجید کا واقعہ ہے، اس کی شان کیا ہے اور اس قتال مرتدین کا کتنا اونچا درجہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا، قام فی الردۃ مقام الانبیاء، صدیق اکبر اس موقع پر وہاں کھڑے ہوئے تھے جو نبیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ آپ نے خدمت اور آپ نے یہ کام انجام دیا۔ بہرکیف یہ واقعہ بھی آج سورہ مائدہ میں ان آیات کے ذیل میں آپ حضرات نے ان آیتوں کو بھی سنا، اور اخیر میں پھر سورہ مائدہ کے اخیر میں وہ آیت بھی ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پوری رات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے آنسو بہاتے بہاتے گزار دی۔ ہے کیا اس آیت میں؟ اس آیت میں یہ ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب میں پکڑے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، ان کو تو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ بڑے زبردست ہیں، بڑی حکمتوں والے ہیں۔ میں نے اپنی امت کے لیے رات گزاری ہے، میں نے اپنی امت کے لیے اللہ سے بخشش مانگی ہے، اللہ کے سامنے میں نے رو رو کر کے کہا ہے، اللہم امتی اللہم امتی۔ پوری تفصیلی روایت سے حضرت جبرائیل آئے اور آنے کے بعد میں حضور سے فرمایا، حضرت جبرائیل نے آ کر کے تسلی دی کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، تمہاری امت کو بخش کر اے نبی میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اخیر میں وہ آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے پر اسلامی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اسلام کے بنیادی عقیدوں کو مضبوط اور مستحکم فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، خطا کار و بدکار ہیں، روسیا اور بدعمل ہیں۔ اے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تیری نافرمانیوں میں لت پت ہیں۔ اے اللہ
اس ماہ مبارک میں اس رحمت والے مہینے میں اپنی خاص رحمت نازل فرما کر اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھل دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دے، برائیوں سے ہمیں بچا دے، اے الہ العالمین ہم کو پکا سچا مسلمان بنا دے، جو گناہ ہم سے ہو چکے ان سے سچی توبہ کرنے والا بنا دے، اور آئندہ کے لیے صراط مستقیم پر ہمیں گامزن فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے، ان کے مطابق زندگی گزارنے اور تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اور نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ جن کاروباروں کو صحیح حلال کاروبار عطا فرما، ہم سب کو برکت والی عزت کی حلال روزی عطا فرما، بن اولادوں کو صالح نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں ہماری بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا دے، اے اللہ انہیں اسلامی زندگی عطا فرما دے، ہماری نسلوں میں دین کو جاری فرما دے، اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ماہ مبارک کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جس جس خیر کا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے سوال کیا ہم بھی اسی کو مانگتے، ہمیں وہ خیر عطا فرما، اور جن جن برائیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ مانگی ہے ہم بھی ان برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کو پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے ان کا ہم پر حق ہے، ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے الہ العالمین ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر موت دے، اور ایمان والوں ہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔